السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعين الى يوم الدين آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمد للہ آج 28 مارچ 2025 کو بمطابق 27 رمضان المبارک 1446 ہجری میں جمعۃ الوداع کے دن ہمارا یہ اسپیشل ایک پبلک سیشن ہونے جا رہا ہے 192 نمبر، کیونکہ سنڈے کو امید ہے کہ 29واں آخری روزہ ہوگا، اس لیے ہم نے 2 دن پہلے اس پروگرام کو مینیج کر لیا اور اس کی اناؤنسمنٹ ہم نے سٹارٹ ہی میں کر دی تھی۔ اگلا جو سیشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی اب نیکسٹ سنڈے کو ہوگا 6 اپریل 2025 کو انشاءاللہ تعالی، جو عید کے بعد والا سنڈے ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 2 کرنٹ افیئر ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 جو اس وقت پورے ملک میں آپ سمجھ لیں ٹاپ کے اوپر ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، وہ رجب بٹ کے حوالے سے، جو ایک ولاگر ہیں اور فیملی ولاگز بناتے ہیں، ان کے اوپر توہین مذہب کی ایک دفعہ لگی ہے 295A، اس کے اوپر میں نے ڈسکشن کرنی ہے۔ اور دوسرا کرنٹ افیئر ہمارے جو ابھی تازہ ایک عالم دین مارکیٹ میں آئے ہیں رمضان نشریات میں، مولانا آزاد جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے جو اقوال زرعی ارشاد فرمائے ہیں مختلف حوالوں سے، خصوصاً بجلی کا بل کام کرنے کا طریقہ، انشاءاللہ تعالی میں ان کو بھی آج ڈسکس کروں گا۔ یہ 2 کرنٹ افیئر ہیں۔ 2 اور کرنٹ افیئر ہیں لیکن وہ اس دفعہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے علماء کرام کی عید خراب ہو، تو عید کے بعد انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ ایک تو ہمارے جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں حفظہ اللہ تعالی، جو انہوں نے عزت افزائی کروائی ہے ارشاد بھٹی صاحب سے، اس کو انشاءاللہ ریبٹل کریں گے۔ اور 2 دن پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بھی ریکارڈنگ ہو گئی ہے، اور وہ انشاءاللہ امید ہے کہ اتوار والے دن اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو پھر 2 ٹاپکس ہوں گے، ایک 6 تاریخ والے سنڈے کے ہم سیشن میں انشاءاللہ تعالی کور کر لیں گے، اور ایک اس سے اگلے جو سنڈے کا سیشن آئے گا اس میں کور کریں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی کے حوالے سے تو میں آلریڈی الحمدللہ ڈسکشن کر چکا ہوں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک ایک کر کے تمام علماء، ان کے نظریات اور جو انہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں علم کے، وہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشاد بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی کا احسان ہے کہ وہ کام جو کوئی اور نہیں کر سکا انہوں نے خود کر لیا، اس اعتبار سے کہ انہوں نے علماء کے سامنے بیٹھ کے ان کے بورے کھلوائے، اور ان کے جتنے دلائل تھے وہ مارکیٹ میں لے کے آئے۔ اور آپ دیکھیں کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس کا جواب میں نے پہلے نہ دیا ہو۔ ابھی تو کئی ایسے دلائل ہیں جو میں نے ان کو بتائے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ بھی آپ کے دلائل ہیں، یہ بھی بیان کریں، اور ان کے بھی جواب پہلے ہی ریکارڈ کروا دیے ہیں الحمدللہ۔ لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے میں انشاءاللہ تعالی دونوں ہمارے جو علماء کرام ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی اور مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے حصے کے جوابات انشاءاللہ میں نیکسٹ سیشنز کے اندر دوں گا۔ فی الوقت ان کو عید جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوشی کے ساتھ منانے دیں انشاءاللہ تعالی۔ آج کے ٹاپکس کو ڈسکس کرنے سے پہلے
دو اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں. نمبر 1، آج چونکہ جمعۃ الوداع ہے اور بائی چانس 27 رمضان المبارک 1446 ہجری ہے، بمطابق 28 مارچ 2025. تو جمعۃ الوداع آلموسٹ پچھلے 45 ایئرز سے یوم القدس کے نام سے منایا جاتا ہے. پہلی دفعہ 7 اگست 1979 میں امام خمینی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ ایران کی ریولوشن لے کر آئے، انہوں نے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف جمعۃ الوداع کے دن کو یوم القدس ڈکلیئر کیا، اور اس وقت سے پوری دنیا کے اندر اس دن کو اس اعتبار سے منایا جاتا ہے. یہ لفظ ہے جمعۃ الوداع. عموماً لوگ اردو میں اسے جمعۃ الوداع بولتے ہیں. یہ واو کے نیچے زیر نہیں ہے، واو کے اوپر زبر ہے. یہ لفظ ہے وداع، یعنی بالکل رخصتی کے قریب جو جمعہ آتا ہے، یعنی آخری جو رمضان المبارک کا جمعہ ہے، ہم اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں. اسی طریقے سے نبی الاسلام کا جو پہلا اور آخری حج ہے، اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. تو یہ دن فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اعتبار سے منایا جاتا ہے. اور ویسے تو اب آلموسٹ پچھلے آپ سمجھ لیں 1.5 سال سے فلسطینی سخت تکلیف میں ہے. اسرائیل کے جو مظالم ہیں وہ اپنے عروج کو پہنچ چکے ہیں، اور جینوسائیڈ آلموسٹ انہوں نے کی ہے. اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکری ہے، خصوصاً ہمارے حکمرانوں کے لیے، کہ ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس بدماش کو روک سکے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے زیادہ دکھ مجھے ان بزرگان دین کے اوپر ہے جو نگاہیں مار کر دشمنوں کو جلا کر راکھ کر دیا کرتے تھے، اور ایسے ایسے کرتب ان کی طرف انہوں نے مشہور کیے ہوئے تھے کہ الامان الحفیظ. تو وہ بھی بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ بالکل جھوٹ بولتے تھے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد اسرائیل نے 1948 میں جو ریاست قائم کر لی تھی یورپ اور امریکہ کی مدد سے، اس کی ایکسٹینشن 1967 میں ہوئی جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اور اس میں سارے عرب ممالک کو اکیلے اسرائیل نے یورپ اور امریکہ کی مدد سے شکست دی. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بدماشی کے آگے کوئی بھی بند باندھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب جو امریکن پریزیڈنٹ آئے ہیں ٹرمپ، انہوں نے تو عجیب و غریب قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں. ویسے یہ ہے بیانات ہی ہیں، پریکٹیکلی ان کے اوپر عمل انہوں نے کوئی نہیں کرنا. لیکن بہرحال پھر بھی مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ تو اس حوالے سے ہے. اور یقیناً ہم جب وہاں کے بچوں کی، عورتوں کی حالت دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی لاشیں دیکھتے ہیں، 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور کھنڈرات میں بدل دیا گیا ہے فلسطین کو، تو تکلیف ہوتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر اگر مسلمان اس وقت ایگری کر جاتے اور اس کا کوئی حل تلاش کیا جاتا، بھلے اس کے اگینسٹ اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا پڑتا، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں تھا. کیونکہ ہسٹری میں یہی ہے کہ جب کوئی امپائر دوسری امپائر کے اوپر قبضہ کرتی ہے تو پھر وہ ٹوٹلی اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ تو اس ماڈرن ورلڈ کی برکات ہیں کہ اب ملکوں والا ایک سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے نیشن سٹیٹس کا، قومی ریاستوں کا، تو اس میں اب اس طرح امپائرز والا معاملہ تو نہیں ہے. جدید جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کے اندر کسی حد تک الاؤ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ان کو بھی ہم کچھ حصہ دے دیتے ہیں. ادروائز تو ظاہر ہے جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو اس کے بعد تو انہوں نے 1 انچ بھی مسلمانوں کو نہیں دینا تھا. پھر بھی اگر یہ 2 اسٹیٹ سولوشن اس وقت اسٹیبلش ہو جاتا، اگرچہ یہ بھی حق پہ مبنی نہیں تھا، لیکن چونکہ ہم ہارے ہوئے تھے تو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی، تو آج مسلمانوں کے لیے معاملات تھوڑے آسان ہوتے ہیں.
لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل وقت ہے، نہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر، باقی مسلمانوں کے اوپر بھی، کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے کیا منہ دکھائیں گے۔ باقی اس کے اوپر میں تفصیلاً کافی دفعہ بول چکا ہوں، آج محال نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن جمعۃ الوداع کا تقاضا تھا کہ یوم القدس کے حوالے سے میں ضرور ڈسکشن کرتا۔ اب آج کی صورتحال کے اندر اگر عرب ملک تھوڑی سی ہمت دکھائیں، جنگ نہیں لڑ سکتے، کم از کم ان مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں پناہ تو دے سکتے ہیں۔ وہ بھی یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو پناہ دی تو اسرائیل پکا ہی قبضہ کر لے گا، اور بھائی ان کا قبضہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ پوری عرب دنیا میں سب سے انٹیلیجنٹ لوگ فلسطین کے لوگ ہیں۔ اسرائیل بننے سے پہلے بھی، یعنی ورلڈ وار 2 سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں، اس وقت بھی عرب میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ فلسطین کے لوگ۔ آج بھی آپ عرب ملکوں میں دیکھیں، جو آپ کو عربی نظر آئیں گے، ڈاکٹرز، انجینئرز، میجورٹی جو ہے وہ فلسطین کے رہنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کو یہ بھی ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں یہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ ہم پہ مسلط نہ ہو جائے۔ مسلمان حکمرانوں کے اپنے ایشوز تو آپ کو پتہ ہے پیرلل میں چلتے ہیں۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری والا معاملہ فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ دوسری اناؤنسمنٹ میں نے کرنی تھی، پچھلے ویک ہمارے ایک بڑے قریبی عالم دین جو ہمارے دل کے بہت قریب تھے، اہل حدیث مکتب سے تعلق رکھنے والے اقبال سلفی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ پنجاب میں بالخصوص اور پورے ملک میں بالعموم، بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ ان کے پاس علاج کروانے کے لیے آتے تھے، جادو کا، جنات کا، اور بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ قرآن و سنت کے وظائف کے مطابق بالکل شرک سے پاک، توحید پہ مبنی جو وظائف ہیں ان کی بنیاد کے اوپر عملیات والا کام کرتے تھے، جادو ٹونا اور جنات کے اگینسٹ۔ تو ان کے ویسے کافی سارے شاگرد اس وقت پاکستان میں موجود ہیں الحمدللہ۔ راولپنڈی میں پہلے وہ راجہ بازار تھے، اس کے بعد وہ پی ڈبلیو ڈی میں شفٹ ہو گئے، آج کل میرا خیال ہے وہیں پہ ان کا وہ خانقاہ کا ایک سسٹم تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے۔ اس کے علاوہ ہمارے امیر صاحب کی دادی اماں بھی 2 دن پہلے فوت ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے بھی درگزر فرمائے۔ اسی ویک میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کی والدہ بھی فوت ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے۔ جتنے مسلمان رمضان میں فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اب آ جائیں جی ہمارے اس ٹاپک کی طرف۔ کرنٹ افیئر جو پہلا ہے وہ ہے ہمارے ایک مشہور فیملی ولاگر رجب بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، جنہوں نے بڑے تھوڑے عرصے کے اندر بڑی شہرت کمائی، انورٹڈ کاماز میں، اللہ تعالیٰ اس قسم کی شہرت کسی کو نہ دے، اور جو انہوں نے ادم مچایا اس میں نہ صرف وہ ایکسپوز ہوئے بلکہ پاکستانی قوم بھی ایکسپوز ہوئی کہ 6 ملین سے زیادہ لوگ ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں کہ جو آپ کو کوئی پازیٹیو چیز دے ہی نہیں رہا، ایسی انٹرٹینمنٹ دے رہا ہے کہ جو بے حیائی کے اوپر مبنی ہے۔ اس میں اس کا قصور تو کم ہے، اس کے دیکھنے والوں کا قصور زیادہ ہے۔ میں تو اس کے اوپر یہ ورڈکٹ دوں گا، باقی میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں اس کو ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، مجھے رجب بٹ صاحب کا تعارف کچھ عرصہ پہلے ہوا جب ان کی وہ سٹیٹمنٹ مدینہ شریف کے حوالے سے نعوذ باللہ سامنے آئی کہ مدینہ شریف میں بھی سکون نہیں ہے۔ میں تو چونکہ سوشل میڈیا بہت کم استعمال کرتا ہوں، لیپ ٹاپ کے اوپر یوٹیوب جہاں تک ہوتا ہے استعمال کرتا ہوں،
باقی اسمارٹ فون میں نے جان بوجھ کے نہیں رکھا ہوا. اس لیے جتنی خرافات ہیں جو ایکس کے اوپر ہوتی ہیں، فیس بک کے اوپر ہوتی ہیں، یہ ساری ایسی خرافات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے. بہرحال جب کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے تو وہ یوٹیوب پہ سامنے آ جاتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں. تو مجھے پہلی دفعہ ان کا تعارف ہوا کہ یہ اس قسم کی حرکتیں ارشاد فرماتے ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا آپ کو نہیں پتہ، یہ تو بہت مشہور آدمی ہے. مشہور کیا ہے کہ وہ بے حیائی پہ مبنی ولاگز کرتا ہے، اپنی فیملی کو دکھاتا ہے اور اس کے ذریعے ڈالرز کماتا ہے. تو میں اس میں پہلے نمبر کے اوپر مجرم پاکستانی عوام کو سمجھتا ہوں کہ جو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے کہ 6 ملین سے زیادہ اس کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور اس کی ہر ویڈیو ملینز میں جا رہی ہے. تو اس سے ایک ہمارے اجتماعی ذہن کی عکاسی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. رمضان شریف میں میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے شیاطین کا جو بڑا بھائی ہے شیطان لعین، وہ قید ہے، اس کی قید کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لوگ اس قسم کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کریں. تو میں نے اسے آج تک کبھی ٹاپک نہیں بنایا تھا. ایک دفعہ لائیو سیشن میں کوئی کوشچن ہوا تو میں نے اسے ایڈریس کیا، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو میں اگر ٹاپک بناتا ہوں تو اس میں بعض اوقات اس قسم کی غلیظ گفتگو سمجھانے کے لیے، ایکسپوز کرنے کے لیے کرنی پڑ جاتی ہے جو ہمارے اس پلیٹ فارم کے شان نشان نہیں ہے. اس لیے میں اسے اوائڈ کرتا رہا. لیکن بڑے سنجیدہ قسم کے لوگوں نے، جن سے عام لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس کو ٹاپک بنائیں گے، انہوں نے بھی اس ولاگنگ کو ڈسکس کیا اور کنڈیم کیا. جس میں ہمارے جو دوست ہیں سید مزمل بھائی جو ہیں، ان کا اپنا آفیشیل چینل ہے ماشاءاللہ، ان کی بھی کافی ویورشپ ہے. انہوں نے کنڈیم کیا، حالانکہ وہ سیکولر مائنڈ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایٹ لیسٹ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کو دیکھ کے آپ لوگ حاصل کیا کر رہے ہیں. صرف اپنے مینٹل ماڈلز جو ہیں وہ بدل رہے ہیں، فرسٹریشن میں ہی اضافہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں علی عمران بٹ صاحب، ان کا بھی چینل ہے علی کی آواز کے نام سے. انہوں نے کافی سارے اس کے اوپر ولاگز کیے ہیں، وہ آپ ان کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال میں آج پہلی دفعہ اس کو اس حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ جو اس نے بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں. میں قرآن حکیم سے 5 آیات صرف کور کروں گا مختصر، تاکہ آپ کو پوری ڈاکٹرن سمجھ آ جائے. اور یہ میں نے 5 کی 5 آیات ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے جمع کی ہیں تاکہ آپ کو مقدمہ کلیئر ہو جائے. پہلے نمبر پہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 268. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت کا، فقر کا اندیشہ دلاتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں ابھارتا ہے، حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم بے حیائی کے کام کرو. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالی تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا. شیطان 2 کام کر رہا ہے. نمبر 1 غربت کا اندیشہ دلاتا ہے، اور نمبر 2 بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. بعض اوقات لوگ اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے بے حیائی کا سہارا لیتے ہیں، جسم فروشی کرتے ہیں. اسی کی ماڈرن فارم اس وقت یہ فیملی ولاگنگ بھی ہے. کوئی شک نہیں کہ اپنے گھر کی عورتوں کو اس طرح دکھانا کہ وہ لوگ جو اپنے دوستوں کے آنے پر بھی اپنی سسٹرز کو دوسرے کمرے میں بھیج دیتے ہوں، پردہ کرواتے ہوں، اور ان کی ماؤں نے پوری زندگی نامحرم مردوں سے پردہ کیا ہو، ان کو لا کے کیمرے میں دکھا رہے ہیں، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اس سے بڑی بے حیائی اور بے غیرتی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ فقر کا اندیشہ اور فحاشی کا حکم دیتا ہے تمہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ تمہیں وعدہ
کرتا ہے مغفرت کا، یعنی اس کو چھوڑ دو گے تو آخرت کا انعام ملنے والا ہے، اور اس کا فضل بھی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ پہلا ریفرنس تھا۔ اس کے بعد دوسرا ریفرنس ہے سورۃ النور، جو اسپیسیفکلی سیکس ڈسپلن سے متعلق پوری سورت ہے، اور اس میں بدکاری کی سزا بھی رپورٹ ہوئی۔ اس میں جو آیت نمبر 21 ہے وہ سورۃ البقرہ کے اس مضمون کو مزید تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے جو راستے ہیں، لکیریں ہیں، ان کی پیروی مت کرو۔ یعنی ایک سے زیادہ راستے ہیں شیطان کے، یعنی وہ مختلف جگہوں سے گھیر کر تمہیں برائی کے راستے کے اوپر لے کر آتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ تو پھر اسے یأمر بالفحشاء والمنکر، حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کے کام کرو اور گناہ کے کام۔ یعنی شیطان اپنے راستوں کے ذریعے تمہیں بے حیائی اور گناہ کے کاموں کی طرف لے کر آتا ہے۔ آپ دیکھیں، گناہ کے کام تو سارے ہیں، بے حیائی بھی گناہ کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے حیائی کو اسپیسیفکلی اسی لیے ایڈریس کرتا ہے کہ سب سے کرٹیکل چیز جو ہے وہ بے حیائی ہے، اور اس کے اگینسٹ حیا کا درس اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ تیسرا ریفرنس سورۃ النور کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب اور وعید بیان کی ہے جو بے حیائی کے کام کرنے والے لوگ ہیں یا اسے پروموٹ کرنے والے۔ ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو کہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے حیائی کا چرچا ہو اہل ایمان کے اندر، بے حیائی پھیل جائے، یا اگر کہیں پر ہوئی ہے تو اس کا چرچا ہو۔ لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کے عذابات پھر آ جاتے ہیں مختلف شکلوں میں۔ جب جسم میں خرابی ہو تو پھوڑا کسی بھی جگہ نکل سکتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا کہ دنیا میں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور آخرت کا عذاب ابھی تو تم نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ چوتھا ریفرنس اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سیکس ڈسپلن بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ بے حیائی کے معاملات سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اہل ایمان مردوں سے اللہ تعالیٰ نے حکم ان کو ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے، قل للمؤمنین، اے نبی اہل ایمان سے فرما دو، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ یہ سمجھ لیں تھم رول ہے بے حیائی سے بچنے کا اور دنیا کے ہر گناہ سے بچنے کا۔ ایون جو لوگ دولت کے چکر میں پڑتے ہیں اور حلال اور حرام کی تمیز گنوا دیتے ہیں، سٹیٹس کے چکر میں پڑتے ہیں اور حلال اور حرام کی تمیز گنوا دیتے ہیں، اس کا آغاز بھی آنکھ سے ہوتا ہے۔ جب آپ آنکھ سے کسی کی نعمت کو دیکھتے ہیں تو دل میں اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور پھر پورا جسم اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی جب منہ کی کھانی پڑتی ہے تو پھر اسی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ بات آنکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اینڈ بھی آنکھ کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان سے فرماؤ کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ،
یہ ان کے لیے بہت ستھرا کام ہے کہ وہ نگاہوں کی اپنی حفاظت کریں. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی ان کے کاموں سے باخبر ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں. مردوں کو پہلے حکم ہوا، اب عورتوں کو حکم ہو رہا ہے اگلی آیت میں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنہ عورتوں سے بھی فرما دو، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا احکامات آ رہے ہیں. ظاہر ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے اٹریکٹفل بنایا ہے تو اس کے پردے کے احکامات بھی ساتھ ذکر ہو رہے ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، اور وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے. مثلا کسی عورت کا قد اونچا ہے تو یہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے اسے خوبی دی ہے، تو اس کو تو وہ چھوٹا نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے ہاتھ اتنے کھلے رکھنا یہ آپ کی ایک نیچرل ضرورت ہے. پاؤں کھلے رکھنا، ویسے تو بعض عورتیں جو ہیں وہ اس معاملے میں بھی غلو کرتی ہیں اور انہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خیر بہت غلو والا درجہ ہے، ہم ان کے اخلاص پہ شک نہیں کرتے، لیکن کوئی شرعی حکم اس حوالے سے نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال کر رکھیں. یعنی عورت کے لیے ایکسیسو لباس یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے سینے کو کور رکھنا ہے، یہ بھی اس کی ایک اٹریکشن کی جگہ ہے. باقی جسم کو تو ڈھانپنا ہے، لیکن ایک الگ سے ایک اوڑھنی ایسی ہونی چاہیے. اور پھر سورۃ الاحزاب میں تو جلباب کا ذکر آیا ہے. آپ سمجھ لیں جس طرح گھونگھٹ، جس کی ماڈرن فارم آج کل آپ سمجھ لیں ایک برقعے کی شکل ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنے سنگھار کو ظاہر نہ کریں، الا مگر لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے اوپر، او آبائِهِنَّ، یا اپنے سسر کے اوپر. یعنی اس سے مراد وہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی فیشن نہیں، مراد یہ کہ اب شوہر سے تو بالکل کوئی پردہ نہیں ہے، وہ تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ لباس ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا. لیکن ایک گھر کے اندر شوہر کا جو باپ ہے یعنی سسر، اس بہو کا، وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہے اس عورت کا. خدا نخواستہ اگر وہ شوہر طلاق بھی دے دے تب بھی وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے محرم ہی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنر والا رشتہ رکھا ہے اس حوالے سے. اسی طریقے سے بیوی کی جو ماں ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تب بھی وہ ہمیشہ کے لیے اس کی محرم ہی رہے گی جو اس کی ساس ہے. یہ حرمت والے رشتے جو ہیں وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. تو خامدوں سے یا سسر سے، اور آگے بھی کافی سارے رشتے ذکر ہوئے ہیں، بھتیجوں سے، بھانجوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے عورت کا. ان کے سامنے وہ آ سکتی ہے بغیر پردے کے بھی. یعنی پردے سے مراد ظاہر ہے کہ وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ کپڑے اتار دے گی کوئی اس قسم کے جس طرح کے عام اپنے خاوند کے سامنے نہیں. مراد یہ ہے کہ اگر اس کے بال کھلے ہوتے ہیں یا چہرہ کھلا ہوتا ہے تو وہ جائز ہے. لیکن جو فل اس حوالے سے مرد و عورت کا جو آپس میں ریلیشن ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، یہ صرف شوہر کا پروٹوکول ہے بیوی کے لیے اور بیوی کا پروٹوکول ہے شوہر کے لیے، اور کوئی اس میں تیسرا رشتہ شامل نہیں ہو سکتا، چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک الگ سے چیز ہے. اسی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا آیت نمبر 31 میں اینڈ پہ جا کے، اور وہ 5واں ریفرنس ہے کہ عورت کے زیور کی جو چھنکار ہے، یعنی اگر اس نے پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو وہ اتنے زور سے پاؤں بھی نہیں مارے گی کہ باہر وہ سنائی دے.
اب میں بڑا حیران ہوتا ہوں قرآن کے مزاج کو دیکھ کر کہ وہ قرآن جو عورت کے پائل کی آواز کو باہر جانا ناپسند کرتا ہے، وہ عورت کو کیسے اجازت دے گا کہ عورت اپنے بال کھول کر یا چہرہ کھول کر سر عام بازار میں پھرے؟ یعنی آج تک مسلمان یہی طے نہیں کر پا رہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے۔ اور بھائی اللہ کے مزاج کو دیکھیں، مزاج تو اللہ کا یہ ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ باقی میں اس کے اوپر تفصیلاً کافی دفعہ بول چکا ہوں، بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث افک ہے، جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر نعوذ باللہ تہمت لگائی گئی تھی منافقین کی طرف سے، اور اس میں کچھ بھولے مسلمان بھی شریک ہو گئے، تو اس میں سٹارٹ ہی میں الفاظ ہیں سیدہ عائشہ کے کہ اس صحابی نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ مجھے جب اونگ آئی تو میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی، اور اس نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میں نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کہ اس صحابی نے آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ نبی الاسلام جب قافلہ رخصت ہو جاتا تھا تو ایک صحابی کو ادھر چھوڑ دیتے تھے کہ کوئی سامان اگر رہ گیا تو اس کو دیکھ لیں، اور سیدہ عائشہ رفع حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، وہ لیٹ ہو گئی تھی، ان کا ہار ٹوٹ گیا تھا، وہ پورا واقعہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بیان کیا ہے۔ بہرحال وہ اسی جگہ پہ بیٹھی رہیں، اور جب وہ صحابی آئے تو انہوں نے پہچان لیا، بڑے احترام کے ساتھ پھر وہ لے کے آئے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا پروٹوکول دیا اس صحابی کو کہ اس صحابی کے ساتھ بدکاری کی تہمت لگائی تھی منافقین نے، اللہ تعالیٰ نے اسے کنواری حالت میں ہی دنیا سے اٹھا لیا، وہ شادی نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ نے اسے جوانی ہی میں موت دے دی۔ تو سیدہ عائشہ اس کے لیے بڑی دعا کیا کرتی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسے پاک و صاف اس حوالے سے اٹھایا ہے کہ کسی اور عورت کے ساتھ اس کا کیا افیئر چلتا، جو جائز معاملہ تھا اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں محفوظ رکھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ جب ہم یہ احادیث پیش کرتے ہیں تو پھر ہمیں ماڈرن اسکالرز یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی امہات المومنین کا پردہ تو ہے لیکن عام عورتوں کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ بھئی عام عورتوں نے پھر فلمی اداکاروں کو فالو کرنا ہے یا امہات المومنین کو فالو کرنا ہے؟ تو اسلام میں یہ سیکس ڈسپلن بہت کرٹیکل ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی پردے کے کانسیپٹ میں جب دیور کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیور موت ہے، یعنی دیور اور بھابھی کا بھی پردہ ہے۔ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں تو ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ پردہ یہی ہو سکتا ہے کہ نگاہوں کا پردہ ہو، باقی جو افورڈ کر سکتے ہیں تو رہائش بالکل الگ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ کے اندر اور مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، اور یہاں پہ پوری فیملی کو لا کے کروڑوں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا، تو یہ آپ سمجھیں کروڑوں شیطان ہی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی فیملی کو دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اسلام نے تو اس قسم کی کوئی اجازت نہیں دی ہوئی ہے، اور کیا مولوی اور کیا نان مولوی، کیا مذہبی کیا نان مذہبی، سارے ہی دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم جی انفارمیشن کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ جی کون سی انفارمیشن آپ نے لینی ہے جی اس میں سے؟ ہمارے تو رمضان کے پروگرام بھی یہ ہیں کہ جی تکا لگاؤ کہ جی اس ڈبے کے اندر کتنا سونا رکھا ہوا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب ہم اسکول کالج میں تھے تو نیلام گھر لگتا تھا، اس وقت وہ پھر بعد میں طارق عزیز شو بن گیا، تو ہم نے بیسک جو نالج ہے، کامن جو آپ کا نالج ہے پوری دنیا سے متعلق، دین سے متعلق، جسے جنرل نالج کہا جاتا ہے، وہ وہیں سے حاصل کیا تھا۔ لیکن آج کیا ہمارے بچے رمضان نشریات سے یا اس قسم کے پروگراموں سے کچھ حاصل کر رہے ہیں؟ تو معذرت کے ساتھ کچھ بھی حاصل نہیں کر رہے سوائے اس قسم کے تکے لگانے کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ انہوں نے ہماری اس قوم کو کس طرف لگا دی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔
علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ ہے یہ جو ہمارے بھائی ہیں رجب بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی، تو یہ اپنی کئی ویڈیوز میں جو میرے تک کلپس پہنچے مولا علی کا بڑا ذکر کرتے ہیں علیہ السلام، سیدہ فاطمہ کا سلام اللہ علیہا، لیکن ان کے جو کرتوت ہیں اور افعال جو ہیں ان کا اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. لہذا جو لوگ ان کو دیکھنے والے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اتنے بڑے لیول کے اوپر بے حیائی کا کام کر رہا ہے اور اس میں اس بے حیائی کو کوئی مذہبی ٹچ دیتا ہے یا دین کا تڑکا لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس قسم کا ہمیں دین نہیں چاہیے بھائی. سیدھی سی بات ہے کہ جس میں آپ ان بے حیائی کے معاملات کے اندر مقدس ہستیوں کا نام یوز کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کا الٹیمیٹ پھر انجام اسی طریقے سے ایف آئی آرز کی شکل میں ہوتا ہے. اور دیکھیں ان سے کتنے بلنڈر ہوئے ہیں. نماز کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی وہ جو اپنی والدہ کے ساتھ انہوں نے ولاگ بنایا، ایک طرح سے نماز کا مذاق ہی اڑایا نا. اس کے بعد مدینہ شریف جا کے بھی اسٹیٹمنٹ دی. اب ظاہر ہے وہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے انٹینشنلی کوئی توہین مذہب کی ہے، لیکن انجانے میں تو ہو رہی ہے. اس نے کہا جی مدینہ شریف میں بھی سکون کوئی نہیں ہے. میرے بھائی اس کے بعد تو پھر ایف آئی آر ہی آپ کے اوپر کٹنی تھی، پھر آپ معافیا مانگتے ہیں، پھر اسی قسم کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی کرٹیکل آیت بتاؤں قرآن حکیم کی، یہ تمام مسلمانوں کو آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 65، اسپیسیفکلی منافقین کے حوالے سے ہے، لیکن منافقین کے بارے میں جو چیزیں قرآن حکیم میں ڈسکس ہوئی ہیں اس سے اہل ایمان کو بھی ڈرایا گیا کہ یہ روش تم نے اختیار نہیں کرنی، مسلمانوں کی روش اس طرح کی نہیں ہوتی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی جب ان سے تم پوچھو گے منافقین سے، جو ہے تو کلمہ گو ہیں ظاہر ہے، اوپر سے تو اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو یہ کہیں گے کہ ہم تو بس ہنسی کھیلی کرتے ہیں آپس میں. یعنی مسلمانوں کا بھی مذاق اڑانا، جہاد کا بھی مذاق اڑانا، کبھی نبی اسلام کے بارے میں بھی کوئی جملہ کس دینا، اور جب کوئی کہے کہ یار اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح گفتگو کر رہے ہو، دین کے بارے میں کر رہے ہو، قرآن کے بارے میں کر رہے ہو، اہل ایمان کے بارے میں، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ نہیں ہم تو بس مذاق میں بات کر رہے تھے. قل، اے نبی ان سے فرماؤ، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کرتے ہو؟ یعنی ان کو تم نے ذریعہ بنایا ہوا ہے ٹھٹا اور مذاق کرنے کا، ڈائریکٹ نہیں کر رہے، ان ناموں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہیں. لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے ہو. یعنی اللہ تعالی کی آیات یا اس کی ذات یا پیغمبر کی ذات کے حوالے سے یا دینی معاملات کے اعتبار سے کوئی مذاق کرنا، یہ انسان کو کفر میں لے جاتا ہے. نماز کا مذاق اڑانا، مدینہ شریف کا مذاق اڑانا، قرآن پاک کا مذاق اڑانا، انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ موصوف اس قسم کے کاموں میں ملوث رہے ہیں اور دیکھ لیں اس کا الٹیمیٹ انجام آپ کے سامنے. پھر کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی، ایک لطیفہ سنایا جو عموماً لوگ سناتے ہیں اس قسم کے لطیفے، لیکن جب میڈیا میں آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے توہین مذہب لگتی ہے. صرف اس میں ایشو عیسائی کہنے کا نہیں تھا، بیسیکلی کرسچن کمیونٹی کی توہین کرنے کا بھی تھا لطیفے کی فارم کے اندر. ویسے یہ الگ چیز ہے کہ کرسچنز اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہمیں مسیحی کہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ ابن مریم کے نام کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ انہیں یسوع مسیح کہتے ہیں، وہ بھی نام ثابت ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں آپ ہمیں مسیحی کہیں، عیسائی نہ کہیں.
لیکن اس نے تو مذاق اڑایا تھا. پھر جا کے چرچ میں معافی مانگی, اور اب جو پے در پے اس قسم کے مذاق کرنے کا انجام آپ کے سامنے آیا ہے وہ بڑا بھیانک ہے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پرفیوم لانچ کی 295 کے نام سے. کوئی اس میں حرج نہیں تھا اگر یہ صرف 295 کے نام کی حد تک رہتا. اب بعض لوگ ان کی طرف سے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ڈیجٹ کسی کا ٹھیکہ ہے, اور بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے اس کو ریلیٹ کس کے ساتھ کیا, اور پھر کانفیڈنس دیکھیں اس کا آسمانوں پہ ہے. نام لیتا ہے مولا علی کا علیہ السلام, سیدہ فاطمہ کا سلام اللہ علیہا, اور کہہ رہا ہے جی میرے جو مرشد ہیں آئیڈیل ہے سدھو موسے والا. واہ جی واہ. یہ میں شیعہ کمیونٹی سے بھی کہوں گا کہ ایسے بندے کو آپ مولا علی کے نام سے دھوکہ کھاتے ہوئے دیکھ اور سن رہے ہیں کہ جس نے آئیڈیل مولا علی کو ذکر نہیں کیا, سدھو موسے والے کو ذکر کیا, اور کہتا ہے میرے مرشد کے اوپر بھی 295 لگی تھی, تو کیا ہوا میرے پہ بھی 2 لگ چکی ہیں 295A اور 295C, حالانکہ C نہیں لگی تھی. خود اس نے دعوت دی کہ میرے اوپر لگائی جائے. اب اس قسم کی جب آپ ورڈکٹ دیں گے پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا بھائی, سیدھی سی بات ہے. 295C تو وہ دفعہ ہے کہ یہ دفعہ اگر کسی درخت کے تنے کے اوپر لکھ دی جائے نا تو وہ درخت بھی مرجھا جاتا ہے. یہ پاکستان کے اندر اتنی خطرناک چیز ہے, بلکہ خطرے ناک چیز ہے. اس نے مذاق بنایا ہوا تھا اس کا, اور پھر فخریہ کہہ رہے جی میں پرفیوم لانچ کر رہا ہوں اس نسبت کی وجہ سے. تو بالکل علماء کا جو غصہ تھا وہ جسٹیفائی تھا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس طرح کے معاملات کے اندر توہین مذہب کے حوالے سے بڑا محتاط رویہ رکھتا ہوں, لیکن یہ واقعتاً اس قسم کی حرکتیں کرنا, یہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے جو کہ ایکسٹرا جوڈیشل ہو. خیر جوڈیشری کا راستہ اختیار کیا, ان کے اوپر 295A کا مقدمہ ہوا, وہ FIR ہمارے پاس موجود ہے, وہ ہم اس میں ساتھ اٹیچ کر دیں گے. اس میں اس کے پرانے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اس نے نماز کا مذاق اڑایا, اس نے جو ہے وہ مدینہ شریف کی توہین کی, اور اب اس قسم کی یہ حرکتیں کر رہا ہے. وہ سارا اس میں موجود ہے. اور ابھی تو خیر وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے. بھائی وہاں جانے سے توبہ قبول نہیں ہونی جب تک کہ علماء نے آپ کی توبہ قبول نہ کی. ہاں, اور میں گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا یقیناً اس کو یہاں سے بھگانے کے اعتبار سے, ٹھیک ہے وقتی طور پہ بھگا دینا چاہیے, اور اس کی توبہ کی ویڈیو آنی چاہیے, اور وہ مسلسل اس نے کئی ایک توبہ کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہیں. ایک میں تو وہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے توبہ کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ حرم مکہ میں جا کے بھی توبہ کر رہے ہیں. وہ اپنی جگہ, لیکن قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. اس قسم کی کوئی اسے فیسلٹی نہیں ملنی چاہیے کہ کچھ عرصے بعد وہ دندراتا پھرے, تو پھر پورے ملک کے اندر باقی لوگوں کو ایک ہلہ شیری ملے گی کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو, تم پیسہ لگاؤ اور بچ جاؤ, جو پہلے وہ کرتا ہے. یا پھر اس کے توبہ والے جو معاملات ہیں وہ علماء کے سامنے بٹھا کر ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور پکا عہد لیا جائے, تو پھر اس سے یہ FIR کا معاملہ ٹلنا چاہیے. ادروائز یہ جو 295A کی دفعہ لگی ہے وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے. 295A جو ہے یہ توہین مذہب سے متعلق ہے, 10 سال اس کے اوپر قید ہے, اور اس جرم کی ضمانت بھی نہیں ہے. عام جرائم میں تو یہ ہے نا, ضمانت ہو جاتی ہے جب تک آپ کا کیس چلتا رہے, اور جب کیس ثابت ہو جائے تو آپ کو سزا ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اندر ہی رہیں گے جب تک کیس ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, آپ نے اندر ہی رہنا ہے. 295B جو ہے یہ توہین قرآن کے اوپر ہے, اور 295C جو ہے وہ توہین رسالت کے اوپر ہے. اور 295B کی سزا بھی وہی 295A والی ہے, اور 295C والی جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہے, اس کے اوپر سزائے موت ہے. ظاہر ہے وہ تو سب سے سخت سزا ہے پاکستان کے قانون میں 295C. تو اس نے
ایک طرح سے ان سزاؤں کا بھی مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کے اندر ایک غصہ پایا جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کا جو غصہ ہے اس کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے، نہ پیسے کے ذریعے نہ سٹیٹس کے ذریعے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جو ہمارے آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، ان کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگا تھا، صرف اس لیے کہ ان کی رشتہ داری جہاں تھی وہ کسی زمانے میں کوئی قادیانی تھے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کے اپنے ہی ادارے سے کسی نے انہیں ڈی فیم کرنے کے لیے ایک چیز مشہور کر دی، تو راتوں رات ان کو عمرے کے لیے جانا پڑا، اور وہاں سے جا کے انہوں نے سیلفیاں کھینچ کے اپنی شیئر کروائیں مختلف صحافیوں کے ذریعے، اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کو گھر بلا کر محفل میلاد کروائی۔ اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے میڈیا پہ دیکھی۔ پھر ان کے ایک بڑے قریبی رشتہ دار ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے پوڈ کاسٹ کے لیے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے، انشاءاللہ ان کو میں نے اس میں لائن میں لگا دیا ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ تو ہمارے گھر کا واقعہ ہے، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں بالکل اس سے بھی ورسٹ فارم میں ہوئی ہیں، اور یہ واقعی محفل میلاد جو ہے وہ لوگوں کو ٹھنڈا کروانے کے لیے کی گئی تھی، وہ میلاد کے لیے کوئی محفل میلاد نہیں ہوئی تھی، وہ قادیانیت کے الزام کو دھونے کے لیے۔ تو مجھے بتائیں، جس ملک کے اندر آرمی چیف سیف نہیں ہے، توہین مذہب کا الزام لگ جائے، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے باجوہ صاحب کی وائف نے مولانا فضل الرحمان کو ریکویسٹ کی تھی ہاتھ جوڑ کر کہ میرا خامن جو ہے وہ نہتا پھرتا ہے فوجیوں کے اندر، تو کوئی مجاہد ملت نہ نکل آئے، یہ تم لوگ جو بار بار یہ مذہبی طبقہ اس کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگا رہے ہو، تو خدا کے لیے رحم کھاؤ۔ اس کے بعد سے پھر معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے تھے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ جو ایبسنٹ مائنڈ سا بندہ ہے وہ بھی وہی توہین مذہب کا الزام لگا رہا تھا۔ تو یہاں تو کسی بھی وقت کوئی بھی بندہ توہین مذہب کے نام کے اوپر سامنے آ سکتا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے 295 کا نام لے کر پرفیوم کو لانچ کرنا، تو یہ تو میرے بھائی آپ خود دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کو جنت الفردوس تک پہنچا دیا جائے، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ٹیگ لگ جاتا ہے نا، تو اس کے بعد پھر عدالت تو فیصلہ بعد میں کرتی ہے، جو مجاہد ملت پبلک میں پھر رہے ہیں نا، یہ پہلے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، توبہ کے حوالے سے ہمارا موقف اور سٹانس بالکل واضح ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کی توبہ بھی قبول ہے۔ میں علماء کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ گستاخی رسول کی توبہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں سب سے جو بڑا گناہ ڈکلیئر کیا گیا بار بار، اتنا بڑا گناہ کہ جس کی آخرت میں بھی معافی نہیں ہونے والی اگر دنیا میں توبہ نہ کی، وہ شرک ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 میں تینوں بڑے گناہ گنوائے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل نہ حق، اور نمبر 3 بدکاری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے بھی توبہ کر لے تو ہم نہ صرف اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ توبہ کب تک قبول ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مولوی قبول نہیں کرتے، آپ حرم مکہ میں چلے جائیں، حرم مدینہ میں، مولوی قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ کو قرآن و سنت کا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ توبہ قبول ہے۔ علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہ آگ آپ لوگوں کے گھر تک پہنچی تو آپ نے توبہ قبول بھی کر لی۔ ٹی ایل پی کے لوگوں نے مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی کے گھر کے پاس جو تھانہ ہے وہاں دھرنا دیا ہوا تھا کہ ان کے اوپر توہین مذہب کی FIR کاٹی جائے۔ انہوں نے توبہ کی، اس کے باوجود وہ ٹل نہیں رہے تھے، پھر علماء انوالو ہوئے، الٹیمیٹلی وہ معاملہ دب گیا، اللہ کا شکر ہے۔
تو یہ پیکج جو مولویوں نے دوسرے مولویوں کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس سے اگر رجب بٹ کو بھی کوئی حصہ مل جائے تو میرا خیال ہے کوئی اس پیکج میں کمی نہیں آئے گی. مہربانی فرمائے. اس ایپیسوڈ نے پوری نیشن کو یہ بتا دیا ہے کہ مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں نے، یعنی بھینس جو ہے وہ بھینس کی بہن ہی ہوتی ہے. جب مولویوں میں برا وقت آتا ہے تو ان کو توبہ قبول کرنے والی شک بھی یاد آ جاتی ہے. ادروائز یہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں جی گستاخ رسول کی تو توبہ ہی نہیں ہے. وہ جو ابن تیمیہ کتاب لکھ گیا الصارم المسلول علی شاتم الرسول، یہ پوری دنیا کے اندر جو فتنہ پھیلا ہے نا کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی قبول نہیں، چاہے وہ جو مرضی کر لے. اللہ کے گستاخ کی توبہ ہے، رسول اللہ کے گستاخ کی توبہ نہیں ہے. اندازہ کریں. یہ سارے فتنے کا بانی جو ہے نا یہ ابن تیمیہ ہے، اور اس کی یہ کتاب بریلوی پرنٹ کر رہے ہیں، ترجمہ بریلویوں نے کیا ہوا ہے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ اس کے وکٹم خود اہل حدیث بنتے ہیں. اس لیے میں اہل حدیثوں کو کہتا ہوں کہ اپنے امام کو پٹو جس نے یہ کتاب لکھ کے، جس میں اکثر جعلی روایتیں اس نے اور عجیب و غریب رزلٹ نکالے ہوئے ہیں. وہ آپ جو مولانا وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ تعالی انڈیا میں بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے شاتم رسول کی سزا ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس کتاب کا پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے. میں نے بھی 1-2 ویڈیوز کے اندر اس کو ڈسکس کیا ہے، آج ٹاپک نہیں ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ اس کتاب کے ذریعے پھیلا، لیکن جب ان کے اپنے گھروں تک آگ پہنچتی ہے نا تو پھر انہیں توبہ بھی یاد آ جاتی ہے. اور بریلوی مکتب کے حوالے سے تو میں اسپیسیفکلی انہیں اس حوالے سے یعنی جھنجھوڑوں گا جو انہوں نے پبلک کے اندر اس قسم کی چیزیں مشہور کر دیں. ویسے یہ جو آج کل ایک پوسٹ چل رہی ہے نا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے، وہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہماری پوسٹ نہیں ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسے فی الفور سزا دی جائے، اور اگر آپ نے سزا نہ دی تو کوئی ممتاز قادری اٹھے گا اور اسے اس کے انجام تک پہنچا دے گا. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ ابھی جیل کاٹ کے آیا ہے اشرف جلالی، اور پھر اس نے اس قسم کی پوسٹیں لگانی شروع کر دی ہیں. تو اس پہ 3 نمبر لکھے تھے، ہم نے تینوں پہ رابطہ کیا، کوئی جواب نہیں ملا. پھر میں نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، الٹیمیٹلی ہمیں جواب ملا کہ انہوں نے آفیشیلی پوسٹ لگائی ہے کہ یہ ہماری بنائی ہوئی پوسٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ آپ کلیئر کر لیں. جلالی صاحب نے کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، یہ لوگوں نے ان کی طرف سے فتویٰ مشہور کر دیا. اس پر تر رہی ہے کہ یہ پورا بریلوی فرقہ جس بنیاد پہ کھڑا ہے وہ اعلی حضرت احمد رضا بریلوی صاحب ہے المتوفا 1921 عیسوی. ان کا اپنا فتویٰ آپ کو پتا کیا ہے کہ گستاخ رسول کو کوئی بھی شخص خود قانون کو ہاتھ میں لے کر قتل نہیں کرے گا، یہ حاکم وقت کا کام ہے کہ اسے قتل کروایا جائے. یہ فتویٰ انہوں نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہے، انشاءاللہ ہم امیجز اٹیچ کر دیں گے. اور حسام الحرمین میں جب علماء عرب میں سے ایک عالم نے تقریض لگائی ان کی کتاب کے اوپر، تو اس کے فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا، کیونکہ اس علماء عرب نے کہا کہ یہ جو دیوبندی علماء ہے نا، حاکم وقت کا کام ہے کہ ان کو قتل کروائیں کہ جنہوں نے اس قسم کی بکواسیات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے نا اس کے نیچے فٹ نوٹ لکھا ہے کہ یہ صرف حاکم وقت کا کام ہے کہ میرا کوئی چاہنے والا یہ کام نہ کرے. حالانکہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، شاید اس وقت چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی اس لیے اعلیٰ حضرت کو بھی پتا ہوگا کہ انگریزوں نے نہیں چھوڑنا، وہ تو پکڑ لیتے تھے. انہوں نے تو غازی الدین کو بھی نہیں چھوڑا تھا، یعنی قانون کو تو اوبے کرنا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس میں یہ مانا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قتل کر دے گا نا تو حاکم وقت ایسے شخص کو سزا دے گا جس نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے کسی گستاخ کو قتل کیا. لہذا یہ اس وقت اگر ٹی ایل پی کی عوام میں کوئی اس قسم کا کیڑا موجود ہے تو وہ اپنے دماغ سے نکال دے کہ اعلیٰ حضرت کی اس قسم کی کوئی تعلیمات نہیں ہے جو پبلکلی آپ کو سکھائی گئی ہیں. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں یہ صرف گورنمنٹ کا کام ہے، اور اگر گورنمنٹ نہیں کرتی ہے پھر بھی کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، اور اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو حاکم وقت اس کو قتل کروائے گا. مطلب یہ کہ ممتاز قادری کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سزا دی اعلیٰ حضرت کے تحت وہ بالکل درست سزا تھی. لو سامو، اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہم کر رہے ہیں.
انہوں نے پکڑ کے مزار بنا دیا. اور میں اپنے ریاستی اداروں سے بھی پوچھوں گا, اپنی فورس سے, جوڈیشری سے, پرائم منسٹر سے, کہ اس قسم کے جو لوگ جنہیں قاتل ڈکلیئر کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, ان کے مزار کیوں بنتے ہیں؟ قبر اس کا حق ہے, وہ بنے, ٹھیک ہے, مزار کیوں؟ اس پہ عرس اور اس کا باپ اور بیٹا بیٹھ کے نوٹ چھاپ رہا ہے, وہ گدی نشین بن گئے میں, اور ایک کمائی کا اڈا شروع ہو گیا. اگر ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ اس قسم کے قاتلین کو پناہ دیتے ہیں کہ ان کے عرس لگے, تو میرے بھائی پھر تو گلی گلی ممتاز قادری پیدا ہوں گے. اس دن سے ڈر جائیں کہ آپ کے گھروں تک یہ آگ پہنچے. اس قسم کے جتنے لوگ ہیں ان کے مزار گرانے چاہیے. غازی علم الدین, اس کی بھی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں, بی بی سی والوں نے, وہ مسلمان ہے جس نے وہ رپورٹ لکھی ہے 1929 کی, اس نے پروسیڈنگ نکالی ہے عدالت سے کہ اس نے صحت جرم سے انکار کیا ہوا ہے. اس نے کہا میں تو سبزی لینے کے لیے گیا تھا, میں تو اس طرف گیا ہی نہیں. وہ ایک ایک سوال کا جواب جو ہے وہ میں انشاءاللہ ڈسپلے کر دوں گا. یہ نہ سمجھیے گا کسی گورے نے وہ رپورٹ لکھی ہے, ایک بڑے ذمہ دار صحافی ہیں پاکستان کے جنہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے. اور یہاں پہ ہمیں بچپن سے جناب بتایا جا رہا ہے کہ جی ڈاکٹر اقبال فرماتے تھے کہ جی ترکھاڑا دا منڈا نمبر لے گیا, یعنی بڑھئی کا لڑکا جو ہے نمبر لے گیا. یعنی وہ یہ خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ کسی مولوی کے حصے میں, یا ڈاکٹر اقبال خود سمجھتے تھے کہ میرے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی ہے کہ میں اس گستاخ کو قتل کروں, ترکھاڑا دا منڈا نمبر لے گیا. تو ڈاکٹر صاحب تسی صرف شعر ہی کہندے رہ گئے ہو کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں, بس صرف شعر ہی کہندے رہ گئے ہو, شکر کرو تواڈے متھے نہیں لگائے. اس قسم کے سارے کیسز عدالتوں میں طے ہوں گے. کسی کا کام نہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے, یہاں ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. پھر ہر کوئی جو ہے, وہ سارے نالائق اسٹوڈنٹس جو کالج یونیورسٹی میں پڑھ نہیں سکتے, وہ کہتے ہیں جی اور تو کوئی کام نہیں ہوا, دنیا تو ہماری ناکام ہوئی ہے, چلو ہم مجاہد ملت بن کے تو اپنی آخرت بنا لیں. یہ سارے نالائق لوگ ہوتے ہیں. میرے اوپر 7 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے, 5 تو میرے تک پہنچے ہیں. ان سب کی ہسٹری یہ ہے کہ سب نالائق ترین لوگ, کوئی کالج میں سپلیاں لے رہا ہے, کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہے, تو ٹین ایجرز اپنی زندگی سے جو ہے وہ تنگ لوگ. کوئی بھی مولوی کا بیٹا نہیں ہے. ہاں دیکھ لیں, خادم رضوی صاحب کے 2 بیٹے تھے نا, ہیں ابھی تک ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ہدایت دے, سعد رضوی اور انس رضوی. تو وہ تو منظر عام پہ نہیں آئے, نہ وہ فرانس گئے ہیں, نہ پاکستان میں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے. ہاں لوگوں کے بچوں کو یہ لوگ ابھارتے رہتے ہیں. ایک اہل حدیث عالم نے مجھے فون کیا جب ممتاز قادری کی پھانسی ہوئی, اور مجھے کہنے لگے کہ میرے نمازی جو ہیں وہ زور لگا رہے ہیں کہ اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہوں گے, کیونکہ آج ممتاز قادری قبر سے نکل آئے اور اسے اختیار دیا جائے تو سارے اہل حدیثوں کو بھون کے رکھ دے, کیونکہ وہ تو گستاخ رسول سمجھتے ہیں تم لوگوں کو. اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے, اور یہ سب کے سب مرتد ہے, یعنی واجب القتل. اعلیٰ حضرت تو واجب القتل سمجھتے ہیں دیوبندیوں کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو, اور قادیانیوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, اور یہود و نصارہ کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں. اندازہ کرو, میرے بکس میں آج یہ پینگے بڑھا رہے ہیں آپس میں. تو اللہ کا شکر ہے وہ پھر عالم دین سمجھدار تھے, 60+ تھے, اور وہ پاکستان لیول کے عالم دین ہیں. میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ورنہ اہل حدیث کے کان کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا ممتاز قادری کا. لیکن جن لوگوں نے پڑھایا تو سمجھ لیں اپنے ہی جنازے پڑھائے ہیں انہوں نے. اللہ کے بندو, اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو تم سپورٹ کرو گے. اور پھر دیکھیں پچھلے دنوں تو ہمارے ریاستی اداروں کے اندر, پولیس کے محکمے کے اندر کتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے خود بریلویوں کو قتل کر دیا. وہ ڈاکٹر جو سندھ میں تھا, عمر کوٹ میں, وہ بریلوی تھا, میلاد کی پوسٹیں لگاتا تھا, اس کا فیس بک ہیک ہوا, اس نے جا کے اپلیکیشن دی کہ بھئی یہ ہیک ہو گیا, اس کے اوپر مختلف قسم کی
پوسٹیں لگنا شروع ہوئی ہیں. انہوں نے کہا خیر آپ ہم سنبھال لیں گے. سنبھالا کیا, اس کو پولیس مقابلے میں مروا دیا. اور یہ رپورٹ اب پولیس کی آ چکی ہے, سندھ پولیس کی. یہ میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا. اور اسے علماء جو ہے نا وہ ہار پہنا رہے ہیں کہ جی بڑا نیکی کا کام آپ لوگوں نے کیا. نمک حرامی کی ہے ان آفیسرز نے اپنی جاب کے ساتھ. کسی کو شوق ہے نا علم الدین بننے کا یا ممتاز قادری بننے کا, تو بھائی اپنی نوکری سے استعفیٰ دو. تم لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا کہ تم نے گورنمنٹ کی ڈیوٹی پوری کرنی ہے. نمک حرامی کرتے ہو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ, اس ڈیوٹی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے الزام کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو قتل کر دیتے ہو. جو تمہارا کام نہیں فیصلہ کرنا, جوڈیشری کا کام ہے. تو یہ سارے واقعات اس طریقے سے چلتے رہیں گے اگر ہماری اسٹیٹ نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ان لوگوں کو لگام نہ ڈالی. یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5, وہ میں نے پچھلے دنوں بھی اپنے پرائم منسٹر کو بھی ریکویسٹ کی تھی اور آرمی چیف کو کی. بدقسمتی ہے کہ ہمیں آرمی چیف کو ساتھ ذکر کرنا پڑتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی ڈیموکریسی آئے کہ ہم پرائم منسٹر کو ہی بس ریکویسٹ کیا کریں. لیکن آرمی چیف کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو آج کل موسم آیا ہے نا آئینی ترامیم کا, 26ویں آپ نے اپروو کروائی اور 27ویں پائپ لائن میں ہے, تو مہربانی کریں 295C کے اندر توبہ کی شک ایڈ کرتے. ہم نہیں کہتے کہ 295C کو ختم کیا جائے, رکھیں, ڈیٹرنس ہے, لیکن توبہ کی شک تو اس میں ڈالیں. یہ آپ کو جو پٹی پڑھا دی ہے کہ توبہ ہی قبول نہیں. اور بھائی سورۃ الفرقان میں تو آیا کہ شرک کی بھی توبہ ہے. نہ صرف توبہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا. اللہ کی گستاخی بڑا گناہ ہے یا رسول اللہ کی گستاخی بڑا گناہ ہے؟ اللہ کی. شرک اللہ کی گستاخی ہے. سورہ مریم میں آیا قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. مولوی کہتا ہے نہیں قبول, وہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی توبہ نہیں ہے. تو 295C میں توبہ کی شک ایڈ ہونی چاہیے, ورنہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے یہ لگا رہے گا. اور اس میں میں نے 4 پوائنٹس کا نیریٹو دیا تھا اس حوالے سے کہ کس طریقے سے اس قسم کے مقدمات پروسیڈ ہونے چاہیے. نمبر 1 یہ کہ پہلے یہ انشور کیا جائے کہ یہ جس شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے, اگر اس کی کوئی ویڈیو ہے تو وہ AI کی ویڈیو نہ ہو, اور اگر کوئی گواہی دے رہے ہیں تو واقعتاً وہ صحیح گواہی دے رہے ہوں, جھوٹ نہ بول رہے ہوں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ انشور کیا جائے کہ اس شخص کا ذہنی توازن ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے پاگل ہو. پھر تیسرے نمبر پہ اگر ذہنی توازن بھی ٹھیک نکلے اور اس کی گستاخی بھی ثابت ہو جائے تو علماء کے سامنے اسے بٹھایا جائے, اس کی کاؤنسلنگ کی جائے, اور وہ توبہ کر لے تو معاملے کو ٹھپ کر دیا جائے. FIR نہ کاٹی جائے. FIR کاٹ کے چاہے آپ سچی کاٹیں یا جھوٹی, اس کی لائف کو آپ نے ولنریبل کر دیا, ٹیگ لگا دیا آپ نے ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر. علماء کی کاؤنسلنگ کے بعد بھی وہ اڑا رہے تو پھر اس کے اوپر FIR کٹنی چاہیے, اور پھر بھی فیصلہ علماء نے نہیں کرنا, جوڈیشری میں جائے. ہو سکتا ہے کہ جب اسے سزا سامنے نظر آئے تو وہ توبہ کر لے, اور اگر توبہ کر لے آخری موقع پہ بھی تو پھر ٹھیک ہے, درگزر کی روش اختیار کرنی چاہیے. یہ 4 سٹیپس اگر آنے والی جو متوقع 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں 295C کے حوالے سے اس میں ایڈ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے ہمارے ملک کے کافی سارے مسائل اس حوالے سے جو توہین مذہب کے نام کے اوپر آئے دن ہمیں قتل و غارت کا سلسلہ نظر آتا ہے, یہ ایڈریس ہو سکتا ہے. کیونکہ اس میں جب دروازہ کھلا ہوگا توبہ کا تو پھر وہ لوگ جن کو انہوں نے پٹی بڑھائی ہے کہ توبہ قبول ہی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ان کو بھی صبر آ جائے گا. اور میں نے تو ثابت کر دیا ہے آج کہ یہ پورا فرقہ جس شخصیت کے اوپر کھڑا ہے, اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب, انہوں نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا اور حسام الحرمین میں حاشیے کے اندر بھی لکھا ایک تقریز کے
کہ حاکم وقت جو ہے وہ کسی شخص کو قتل کرے گا مرتد ہونے کی صورت میں یا گستاخی کی شکل میں جوڈیشری کے تھرو. کوئی عام آدمی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا، اور اگر کوئی لے گا تو اسے قتل کیا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی. اب کتنے بریلوی ہیں جن کو پتا ہے کہ ان کے اعلی حضرت تو یہ فرما کے گئے ہیں، انہیں تو کچھ اور ہی ڈاکٹرن پڑھائی جاتی ہے اعلی حضرت کے نام کے اوپر. پھر اس حوالے سے جو ہمارے بابا جی تھے خادم رضوی صاحب، انہوں نے ایک جھوٹی روایت بچے کو رٹوا دی، کمزور بھی نہیں، جھوٹی روایت. من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو. یہ جھوٹی روایت ہے. المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں، اور امام حیثمی نے بھی مجموع الزوائد میں لکھی، اور انہوں نے بھی ڈکلیئر کیا کہ یہ روایت کمزور ہے، اور اس میں ایک راوی ہے عبید اللہ جس کو امام نسائی کہتے تھے کہ یہ کذاب ہے، حدیثیں گھڑتا تھا. شیخ البانی نے بھی اس روایت کو کہا یہ جھوٹی روایت ہے. اندازہ کریں جھوٹی روایتوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک پوری ڈاکٹرن کھڑی کر دی. اور یہ کتنا بڑا جرم ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. حدیث کا معاملہ کوئی ہلکا معاملہ ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، مولا علی جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو خوارج کے خلاف قتال کے لیے اپنے فوجیوں کا مورائل بلند کر رہے تھے نہروان جانے کے لیے. تو انہوں نے خوارج کے خلاف قتال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث بیان کی. اس کے سٹارٹ میں الفاظ ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تکلیف تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ سے متعلق کوئی ایسی بات کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں نے خود اپنے کانوں سے نہ سنی ہو. یعنی مولا علی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرنا، اس کی سزا اس سے زیادہ ہے کہ کوئی شخص آسمان سے زمین پہ گرے اور اس کا کیما ہو جائے. تو یہ عذاب کم ہے، اس سے بڑا عذاب ہے. اور بالکل ٹھیک بات کی، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ جو ہے وہ دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. تو مولا علی کا فرمان بالکل ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے تصدیق کی ہوئی ہے کہ آخرت کا عذاب بڑا عذاب ہے. نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھنا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اور پھر ایک بڑی حیران کن حدیث سنن نبی داؤد میں اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے، جس سے آپ کو پتا چلے گا جو انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے نا قانون کو ہاتھ میں لینے کا بات کے اوپر، یہ معاملہ آپ کے اوپر ایکسپوز ہو جائے گا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص پہ غصہ آیا، ناراض ہوئے. ایک دوسرا شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے امیر المومنین اجازت دیں کہ میں اس کا گلا کاٹ دوں. تو آپ نے اسے ٹھنڈا کر کے بٹھا دیا کہ بیٹھ جا، بہت ترکھا بڑھنا ہے. بعد میں حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ یہ جو تو نے اتنی پھرتی دکھائی تھی، اگر میں تجھے خدا نہ خواستہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے سرتن سے جدا، تو واقعی اسے قتل کر دیتا؟ تو اس نے کہا ہاں جی میں کر دیتا. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی انسان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرتے. یہ صرف رسول اللہ کا حق تھا کہ وہ بغیر وجہ بتائے بھی کسی کے لیے کوئی حکم نافذ فرما سکتے تھے اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ. ان کے بعد حضرت ابوبکر جو ٹاپ کے 4 مسلمانوں میں سے ہیں، صحابہ میں سے، اولیاء امت میں سے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس بھی یہ رائٹ نہیں ہے، یہ صرف رسول اللہ کا حق تھا کہ وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ کسی کے بارے میں کوئی حکم دے سکتے تھے. جو یہ اکثر بخاری مسلم سے وہ کعب بن اشرف کے قتل کا پیش کرتے ہیں، اور کعب بن اشرف کو نہیں قتل کرتے، وہ تو یہودی تھا، یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، اور وہ بھی دوسرے فرقے والوں کو. اپنے فرقے والے کی توبہ قبول کر لیتے ہیں.
ڈاکٹر عامر لیاقت کی توبہ قبول کر لی بریلویوں نے، جنید جمشید کی توبہ قبول نہیں کی، اور دیوبندیوں نے جنید جمشید کی توبہ قبول کر لی اور بریلویوں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، اور دیوبندیوں نے عامر لیاقت کی توبہ قبول نہیں کی کیونکہ وہ دوسرے فرقے سے تھا۔ یہ ٹوٹل ان کا معیار ہے توبہ قبول کرنے کا۔ اچھا، یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا فتویٰ ہے نا، اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے امام ابو داؤد نے، چونکہ امام ابو داؤد کے وہ استاد بھی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ بالکل برحق ہے کہ نبی اسلام کے بعد کوئی شخص کسی کے قتل کا حکم نہیں دے سکتا سوائے 3 وجوہات کے۔ نمبر 1، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو ہوگا، کہ اگر کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، شادی شدہ ہے اور اس نے بدکاری کی ہے۔ اور نمبر 3، قاتل ہے تو وہ مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی جوڈیشری بھی کسی کے قتل کا حکم نہیں دے سکتی۔ لہذا نبی الاسلام کے حوالے سے جو یہ خادم رضوی صاحب بھی بیان کرتے تھے، وہ حدیث بھی ابو داؤد اور سنن نسائی میں ہے کہ 4 لوگوں کو غلاف کعبہ میں لپٹے ہوئے دیکھو تو وہاں بھی قتل کر دینا، تو کہتے ہیں جی گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا۔ اور بھائی اس میں جو سب سے بڑا گستاخ رسول تھا اس کی تو توبہ حضور نے قبول کر لی، عبداللہ بن سعد ابی سرح، کاتب وحی تھا اور مرتد ہوا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کاتب وحی مرتد ہوا ہو؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک کاتب وحی جب مرتد ہوا تھا تو زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ رسول اللہ کو تو کچھ پتا نہیں، جو میں لکھ دیتا ہوں وہ وہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے سورہ البقرہ اور آل عمران نبی اسلام سے خود پڑھی ہوئی تھی، اس کے باوجود مرتد ہوا تو اس کی لاش کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے معجزہ دکھایا کیونکہ نبوت سٹیک پہ لگ گئی تھی۔ یہاں عبداللہ بن سعد ابی سرح جو حضرت عثمان کا رشتے میں رضائی بھائی لگتا تھا، اس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی، ان 4 بندوں میں یہ بھی شامل تھا۔ حضرت عثمان نے لا کے سامنے پریزنٹ کر دیا، یا رسول اللہ میری سفارش قبول کریں۔ آپ نے چہرہ اقدس پھیر لیا، دوسری طرف سے آئے پھر پھیر لیا، تیسری طرف سے آئے پھر پھیر لیا۔ پھر نبی اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اس کی توبہ قبول ہے۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو آپ نے فرمایا تم میں کوئی ایک شریف آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کر رہا تو اس کا سر کاٹ دے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا تو ہم اس کی گردن اتار دیتے۔ تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ اپنی آنکھ سے اشارہ کرے، کیونکہ نبی کا اخلاق تو اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے نا، تو یہ آنکھ مارنے والا کام ایک نبی نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال اس کی توبہ قبول ہوگی اور بعد میں وہ بڑا اچھا صحابی بھی ثابت ہوا اور مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا۔ شروع میں وہ ڈیویٹ ہوئے جس کی وجہ سے حضرت عثمان کے خلاف رعایا ہوئی، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی اور پھر حضرت معاویہ کا ساتھ بھی انہوں نے آخری وقت میں چھوڑ دیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ حضرت معاویہ کا حضرت علی کے خلاف نکلنا، اس کے پیچھے اور عزائم تھے، تو آخری وقت میں وہ شیعان علی میں شامل تھے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن سعد ابی سرح، اور دوسرے کا ذکر بھی اس میں موجود ہے، اکرمہ بن ابی جہل، باپ امت کا فرعون ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی سرزمین عرب چھوڑ کے بھاگ گیا، اس کے بھی قتل کا فتویٰ تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی ہو تو قتل کر دینا ہے۔ سمندری طوفان میں گر گیا تو دیکھا لوگ ایک اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اس نے کہا یہاں کیوں نہیں لات منات کو پکارتے؟ انہوں نے کہا یہاں وہ نہیں کام آتے، یعنی یہاں جو ہے وہ معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی نہیں لگا سکتی، یا باول حق بیڑا تک، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یہاں کام نہیں آتا۔ ہاں بھائی ہم نے تو کوئی موقع نہیں جانے دینا کہ تم لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں گے، کیونکہ ہمارا تو رجز ہے کہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو اکرمہ نے کہا کہ یا اللہ اگر آج تو نے مجھے نجات دے دی نا تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کروں گا۔ وہی ہوا، بچ گئے، چھپتے چھپاتے آئے حضور کے سامنے، حضور نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی اور وہ بھی صحابی ہوئے، اور دیکھیں 8 ہجری میں وہ مسلمان ہوئے اور 13 ہجری میں جنگ یرموک میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ 5 سال کی اسلام میں زندگی، باپ امت کا فرعون اور بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ بن ابی جہل۔
تو 4 میں سے 2 قتل ہوئے تھے، 2 کی تو توبہ بھی قبول ہوگی، لیکن یہ خادم رضوی صاحب آپ کو یہ نہیں بتائیں گے، بس اتنا ہی بتائیں گے کہ 4 کو بھڑکا دو۔ لہذا قتل مرتد کا معاملہ بھی اتنا سادہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے مرتدین کی توبہ بھی قبول کی ہے۔ لوگوں کو یہ دینی بحثیں نہیں پتا، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرے، علم حاصل کرے اور دلیری پیدا کرے۔ آپ کو پتا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو لیک ہو گئی تھی سلمان تاثیر والے معاملے میں، ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے نجی محفل کی ریکارڈنگ کر لی اور چڑھا دی نیٹ کے اوپر۔ اس میں وہ خود مان رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا جو 295C ہے یہ فقہ حنفی کے مطابق غلط ہے۔ حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حاکم اپنے ضوابطین کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے، سمجھے نا؟ الا یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی۔ حنفیہ کا مطلب یہ ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے۔ اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا، قانون توہین رسالت، وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، وہ اصل میں چونکہ اکثریت اس کی طرف تھی۔ بھئی اکثریت کیا، تم لوگ کہتے ہو ہم امام حنیفہ کے ماننے والے ہیں اور ہم نے پاکستان کو حنفی اسٹیٹ بنانا ہے۔ جب گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے باری آئی ہے تو ابو حنیفہ سے بغاوت کر دیا، جڑیں بڑھو نا، بتاؤ، کیونکہ اگر وہ سزا بتائیں گے تو ان کو توبہ والی شک بھی ماننی پڑے گی، کیونکہ امام حنیفہ تو قتل کے قائل نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے قتل کے فتوے بھی جاری کیے انہوں نے بھی ایکسٹراپولیٹ کیا ہے کہ چونکہ گستاخ رسول مرتد ہو جاتا ہے تو مرتد کی سزا تو قرآن میں آئی ہے آیت محاربہ کے تحت کہ اسے قتل کیا جائے گا سورۃ المائدہ میں۔ اس طرح کرالریز بنا کے انہوں نے گستاخ رسول کی سزا جو ہے نا قتل بنائی ہوئی ہے۔ اور بھائی اگر یہ مانو گے تو اعلیٰ حضرت تو اہل حدیث کو، دیوبند کو، شیعہ کو، سب کو مرتد سمجھتے ہیں۔ احکام شریعت میں ان کا اپنا فتویٰ ہے، تو پاکستان میں تو صرف پھر بریلوی بچیں گے، باقی تو سارے مارے گئے۔ مرتد میں تو پھر سارے آئیں گے نا۔ یہ تو اللہ سے ڈر جائیں، اتنا خطرناک کھیل نہ کھیلیں کہ جو خون کی ہولی جو ہے پاکستان کے اندر گلی گلی کھیلی جائے اور اس کے پیچھے پھر یہی لوگ مجرم ہوں گے۔ میں تو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچائی کے لیے آواز بلند کروں۔ آج بھی مجھے موقع ملا تو میں نے دوبارہ سے اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیا تاکہ یہ ریکارڈنگ میں آئے، اور مجھے پتا ہے کہ میجورٹی لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو انہیں ٹرو اسلام پتا چلے کہ یہ اسلام ہے۔ بھائی یہ مولوی جو آپ کو اسلام بتا رہے ہیں اور ڈگریوں کے خمار ان کے ختم نہیں ہوتے ہیں، انہیں تو جو کرٹیکل ایشوز ہیں ان کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی کہ یہ کتنے سینسٹیو معاملات ہیں اور ان میں شرعی حکم کس طریقے سے آپ نے بیان کرنا ہے۔ چند ایک چیزیں پکڑی ہوئی ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر حکم لگاتے ہیں اور لوگوں کو ورگلاتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میں بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتا، اس کی وجہ ہے کہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر، سیدھی سی بات ہے۔ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے تو رسول اللہ کے قدموں میں پہنچنا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مولا حسین کا قول ہے کہ اگر زندگی کا انجام موت ہے تو شہادت سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایگزٹ اس دنیا سے ہر شخص کی ہے، کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے، کسی نے شیر کے منہ میں جانا ہے، کسی نے پانی میں ڈوبنا ہے، کسی نے ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، جانا تو ہر بندے نے ہے نا اس دنیا سے۔ تو اگر اس زندگی کا انجام موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں۔ تو میں نے تو بھائی رکھی ہے اپنی جان ہتھیلی پہ، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس نے ہمارے نبی کے ساتھ غداری کی ہے، مکے اور مدینے کا نام لے کر سواریاں سوار کی ہیں اور پھینکی ہیں، دیوبند میں، بریلی میں، اجمیر میں، بغداد میں، اور رسول اللہ کے نام کے اوپر انہوں نے چندے اکٹھے کیے، جائیدادیں بنائی، لیکن اپنے نبی کے ساتھ غداری کی، تو میں نے ہر ایک سے بدلہ لینا ہے۔ اور اسی کے لیے ہم نے یہ رڈز بلند کیا ہے
اور ہمارا یہ ایک رجز سب کو لے ڈوبا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ کافی سارے لوگوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، انڈیا کے، چائنا کے، عراق کے، یمن کے، افغانستان کے، پاکستان کے مسلمان جو کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاضرین کی جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، جو رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔